بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سین ود تزئین۔ روزنامہ اذکار میں چھپنے والی خبروں اور ان پر تجزیہ دیں گے ایڈیٹر روزنامہ اذکار جناب تزئین اختر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج کی اخبار کی سپر لیڈ ہے اتحادی جماعتوں کے تحفظات، دور حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم، کاف لیگ اور دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین کی ملاقات، انتخابی اصلاحات، انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال اور دیگر معاملات پر مشاورت۔ اس پر آپ کیا کیجیے؟ جی بالکل، یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کا مطلب ہے کہ اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے ارکان شرکت کریں گے اور یہ مشترکہ اجلاس اسی وقت بلایا جاتا ہے جب کوئی اہم قانونی مسئلہ درپیش ہو۔ اور اس اجلاس کے حوالے سے ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ گزشتہ ہفتے مسلم لیگ نون نے ایک موقع پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک موقع پر، جبکہ صدر نے پہلے ہی مشترکہ اجلاس طلب کر لیا ہوا تھا اور یہ بھی اعلان ہو گیا تھا کہ اس میں 40 سے زائد جو بل ہیں وہ پاس کروائے جانے مقصود ہیں، تو وہ اسی دوران قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، تو اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک بہت نایاب موقع پا کر اس حکومت کو شکست دے دی تھی، اور جو ان کا اپوزیشن کا مسلم لیگ نون کا بل تھا وہ منظور ہو گیا تھا اکثریت کے ساتھ۔ یہ حکومت وقت کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی کہ اس کے ارکان اس وقت ایوان میں کم تھے اور اپوزیشن کے زیادہ تھے۔ تو اس کے بعد ہی پھر صدر نے جو اجلاس مشترکہ طلب کیا ہوا تھا وہ ملتوی کر دیا۔ اس پہ بھی بڑی باتیں ہوئی تھی کہ یہ حکومت نے ڈر کے مشترکہ اجلاس ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ عدم اعتماد کی بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اپوزیشن اس کے لیے کمر کس رہی ہے، اور بزدار صاحب اور چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ان کے خلاف عدم اعتماد سے کام شروع کیا جائے گا۔ تو اس سب کے بعد یہ اب صدر نے دوبارہ اجلاس طلب کر لیا ہے، جو کہ کل ہوگا پارلیمنٹ کا، یعنی سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا، جن کو مجموعی طور پر ہم اپنی زبان میں مجلس شورا بھی کہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ کیا اپوزیشن، آثار تو یہی بتاتے ہیں کہ اگر حکومت تیار ہو گئی ہے مشترکہ اجلاس کے لیے تو اندر خانے کوئی اپوزیشن کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ نو کانفیڈنس ٹائپ کوئی چیز اس میں نہیں لائیں گے، اور ان کی جو ورکنگ کی کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، ان کے درمیان بھی کوئی رابطے ہوئے ہوں گے میرے خیال میں۔ ابھی ہم نے اذکار اخبار نے آج ایک فوٹو بھی پبلش کی ہوئی ہے جو کہ کسی اور اخبار میں نہیں ہے، فرنٹ پیج پہ۔ اس فوٹو میں نظر آ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آپس میں بہت کوئی اہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ فوٹو جو ہے یہ ہمیں، یہ ایک ولیمے کی دعوت ہے جو کل منعقد ہوئی تھی، اور مجھے یہ فوٹو ملی سوشل میڈیا سے، کیونکہ جن کی دعوت تھی انہوں نے خود یہ تصویریں فیس بک پہ شیئر کی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ جو اجلاس اب طلب کر لیا ہے، پہلے ملتوی کیا اپنی قومی اسمبلی میں شکست کے بعد، تو کچھ نہ کچھ اندر خانے ان کے درمیان مفاہمت ہوئی ہے۔ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ کل کے اجلاس میں اپوزیشن کی طرف سے کوئی ٹف ٹائم دیا جائے گا حکومت کو۔ اور جیسے کہ بلوں کی تعداد بھی ہے، اس خبر میں یہ بھی ہے کہ حکومت 8 سے 10 بل لے کر آئے گی، اور پہلے خبر آ رہی تھی کہ 40 سے زائد بل ہیں۔ اس پہ پھر حکومت کے اتحادی کاف لیگ کے جو منسٹر ہیں چیمہ صاحب، انہوں نے پھر ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ بھئی اتنی کیا جلدی ہے اور کیا مقصد ہے 40 بل جو ہیں وہ منظور کروانے کا، آخر ایسا کیا مسئلہ درپیش ہے کہ حکومت کو یہ ایک جلدی پڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ بلوں کی تعداد آ گئی 8 سے 10، اس کا مطلب ہے اس پہ اپوزیشن کا بھی کوئی بات ہوئی ہے، اور اتحادیوں کا جو ریزرویشن تھے ان کو بھی تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اتحادیوں کی طرف سے بھی حکومت کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا جب انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ بات کی اور پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں گئے ہوئے تھے، تو ان کے اتحادی ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پھر ہمیں کیوں بھائی آپ نے ایم کیو ایم کو کیوں پیچھے رکھا ہو، اس کو بھی چلائیں۔ تو وہ اب لگتا یہ ہے
کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ان کو یقین دہانی ملی ہے اور اپنے اتحادیوں نے بھی ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی چلیں گے. جی آج کی دوسری اہم خبر ہے، پاکستان نے ایئر شو میں جدید ترین طیارہ متعارف کروا دیا. قراقرم NG اہداف کے تعین، نگرانی زمینی اہداف کی تباہی میں کارگر ہے. جی بالکل، یہ دبئی میں ایئر شو ہوتا ہے جس میں پاکستان کی ایئر فورس ہمیشہ توجہ حاصل کرتی ہے اور اسے ایئر شو میں دنیا بھر سے کنٹریکٹر بھی آتے ہیں اور دوسرے ممالک کی جو کمپنیاں ہیں جو دفاعی آلات اور طیارے بناتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں اور خریدار بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور یہ اب سیاست کو دیکھیں چلتی رہتی ہے، جیسے ہم نے بات کی پہلے، اس میں ہمارے ملک میں بہت سی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں اطمینان محسوس ہوتا ہے اور وہ ہے ہماری دفاع سے متعلق. یہ ایئر شو میں ہمیشہ پاکستان کی ایئر فورس کو بڑا زیادہ توجہ ملی ہے اور وہاں سے آرڈرز بھی ملے ہیں طیاروں کے اور دیگر آلات جو ہماری ایئر فورس بناتی ہے. تو یہ جو طیارہ ہے یہ بھی ایک جدید طیارہ ہے، نیکسٹ جنریشن. NG کا مطلب ہے نیکسٹ جنریشن، یعنی کہ جدید ترین، اگلی نسل اس کا ترجمہ بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جدید ترین طیارہ ہے اور یقیناً جیسے JF-17 نے بہت کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں اور اس کے بھی بہت آرڈر پاکستان کو موصول ہو رہے ہیں. آذربائیجان ہمارا دوست ملک جس کی ہم نے سپورٹ کی حالیہ جنگ میں، اس کی طرف سے بھی آرڈرز موجود ہیں اور یہ نائجیریا کی طرف سے بھی موجود ہیں اس کے آرڈر. اب یہ جو طیارہ ہے یہ بھی یقیناً پسندیدگی حاصل کرے گا دبئی ایئر شو میں اپنی ایک بہترین کارکردگی کی وجہ سے. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے ہمارے فضائی دفاع کے بارے میں، وہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ فی زمانہ جو ایئر فورس ہے وہ کافی اس کی برتری سمجھی جاتی ہے کہ جب آپ دشمن پہ اٹیک کرتے ہیں تو پہلا حملہ ایئر فورس کرتی ہے، وہ دشمن کو سافٹ کرتی ہے اور اس کے بعد زمینی دستے جا کر جو ریمننٹس ہوتے ہیں، بچے کھچے ہوتے ہیں، ان کے دستے ان پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں. ہماری جو ایئر فورس ہے یہ دنیا میں اس لحاظ سے نمبر 1 ہے اور یہ میں بہت عرصے سے بولتا بھی ہوں اور لکھتا بھی ہوں کہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس ہے. اور یقیناً آپ حیران ہوں گے، لیکن حیرانگی کی اس میں اس لیے بات نہیں ہے کہ PAF اس لیے نمبر 1 ایئر فورس ہے دنیا میں چونکہ یہ اپنے طیارے خود بناتی ہے. دنیا میں اور کوئی ایئر فورس ایسی نہیں ہے جو اپنے طیارے خود بناتی ہو. امریکہ ہے، رشیا ہے، جرمنی ہے، جتنے بڑے ملک ہیں ان کی ایئر فورس کے زیر استعمال جو طیارے ہیں وہ مختلف کمپنیاں ان کو بنا کے دیتی ہیں. ہماری ایئر فورس خود طیارے بناتی ہے، خود اوور ہال کرتی ہے اور اوور ہال میں ملینز آف ڈالرز کا جو ایک خرچہ ہے وہ بچاتی ہے کیونکہ باہر سے کروائیں گے تو وہ دینے پڑیں گے. اب یہ جو طیارہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی ایئر فورس کے کامرا کمپلیکس میں تیار ہوا ہے جو کہ ایئر فورس کا ہے. ہمیں اتفاق ہوا تھا کچھ عرصہ پہلا، ہم نے خود سارے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو یہ بلا شبہ ہر پاکستانی کے لیے ایک قابل فخر بات ہے. اچھا، اگلی خبر ہے ہماری کہ بحریہ کے جہاز عالمگیر کا ترکی کی بندرگاہ کا دورہ، بحری مشقوں میں شرکت. PNS عالمگیر نے ترک بحریہ کے ساتھ مشترکہ گشت اور مشق تربیت ریز میں حصہ لیا. جی بالکل، یہ بھی جو ہے ہمارے دفاع کی ایک بڑی اہم بات ہے اور اس کی تفصیل میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اور ہم بہت سی ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے. مختصراً یہ کہ پاکستان اور ترکی دونوں برادر اسلامی ملک ہیں اور ابھی ہمارا ایک جو ہے بڑا قریبی تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، تاریخی تعلق ہے، دینی تعلق ہے. ہم جس خطے میں واقع ہیں اس خطے کے لوگوں نے جب وہاں پہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی تو چونکہ ترکی جرمنی کا اتحادی تھا تو ترکی کو بھی، اور اس وقت عثمانی سلطنت تھی، خلیفہ تھا، آخری خلیفہ عبدالحمید صاحب. تو جب شکست ہوگی تو برطانیہ اور امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے سلطنت عثمانیہ کے اس وقت ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کیا اور کر دیے. تو اس وقت پھر یہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب اتاتürk جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو سنبھالا دیا. تو
उस वक्त यहाँ पे बड़े सगीर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली गौहर, उन दो भाई थे, उन्होंने शौकत अली, मौलाना शौकत अली, उन्होंने ये एक तहरीक चलाई थी, तहरीक खिलाफत, खिलाफत बचाओ तहरीक। और उस दौर में बड़ा शेर भी उनकी वालदा के हवाले से मशहूर हुआ था, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, बेटा जान खिलाफत पे दे दो। हमारे यहाँ पे मुसलमानों ने और ख़वातीन ने अपने असासे और ज़ेवरात तक उस तहरीक में दे दिए थे कि सल्तनत उस्मानिया यानी खिलाफत बचाई जाए। वो खैर नहीं हो सका, लेकिन यहाँ से बहुत सपोर्ट गई थी, और इसीलिए तुर्की के जो लोग हैं वो आज भी हमारी उस कुर्बानी को याद करते हैं। ये चीज़ हमें जोड़े हुए है एक दूसरे के साथ, और उसी में दिफा आ जाता है, जिसमें हमारा ये बहरी नेवी का शिप जो है वो गया है, खैर गाली दौरा भी है, और मुश्तरका उन्होंने एक्सरसाइज भी की है, मशक भी की है। अब डिफेंस में तुर्की की महारत जो है, और ख़ास तौर पर नेवी में, अभी आप एक यूट्यूब पे ड्रामा भी देख रहे होंगे जिसमें उनके बहरी कुव्वत को बताया गया है कि तारीख में उनकी जो बहरी कुव्वत थी, और बारबरोसा के नाम से, कि वो कितना माहिर एक बहरी एक वो थे, अपना जहाज बनाने वाले, और बहरी कुव्वत थी उनके पास। तो तुर्की के पास अभी भी बहुत बड़ी बहरी कुव्वत है, क्योंकि तुर्की जो है ये बहरे रोम पूरे को कवर कर रहा है, जो कि इस वक्त सेंटर है, ऊपर उसके यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, इधर एशिया है, और ये बड़ा अहम समुंदर है बहरा रोम। तो उसकी ज़्यादातर निगरानी तुर्की के पास है। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुर्की की नेवी कितनी ताकतवर है, और तुर्की की नेवी जो है वो हमारी नेवी के लिए शिप भी बना रही है। और अभी कुछ अर्सा पहले ही हमारे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी गए थे वहाँ पे, उनके सदर तैयब अर्दगान आए थे, और एक इस तरह होती है इनकी कील लाइंग सेरेमनी, उसमें वो एंकर जो है जहाज़ का वो बिछाया जाता है, और जहाज़ जो है वो समुद्र में हवाले किया जाता है, वो हुई थी। तो ये बड़ा एक अहम पेशरफ्त है, मैं समझता हूँ डिफेंस के शोबे में भी। और ये अमर हमारे लिए बड़ा बायस इत्मीनान है कि जहाँ एक तरफ सियासी अफरा तफरी हमारे मुल्क में मची रहती है, वहाँ हमारा डिफेंस जो है वो बहुत मजबूत हाथों में है। जी बिल्कुल। तो हमारी इसके अगली खबर है, सऊदी अरब के साथ बरादराना तल्लुकात हैं, पीर नूरुल हक कादरी। पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को सऊदी अरब बड़ी अहमियत देता है, सफीर नवाब मालकी। जी बिल्कुल, ये कल दो तकरीबात थी, एक में नूरुल हक कादरी साहब थे और दूसरी में फवाद चौधरी साहब थे, और ये दोनों सऊदी एम्बेसी की तकरीबात थी, जिसमें सफीर नवाब सईद अल मालकी वो मेज़बान थे। एक तकरीब में वाहिदा साइन किया गया नूरुल हक कादरी साहब के साथ, जिसमें मुजफ्फराबाद और मानसेहरा में मस्जिदें बनाई हैं सऊदी अरब ने, तो वो पाकिस्तान के हवाले की। और फवाद चौधरी साहब के साथ जो तकरीब थी उसमें बलूचिस्तान में पिछले दिनों आप जानते हैं कि ज़ल्ज़ले से बड़ा नुकसान हुआ था, तो वहाँ के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजा गया है। तो सऊदी अरब भी हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और जो हरमैन शरीफैन की वजह से हमारी नज़रों में उसकी बड़ी ख़ास एहतराम है। तो ये दो तकरीबात हुई थी जिनमें ये दो इक़दाम किए गए, और सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अभी आपके यहाँ सरमाए की कमी थी, जिसकी वजह से आपको अदायगियों के तवाज़ुन वगैरह का मसला था, डॉलर के बहरान था, तो उन्होंने 3 अरब डॉलर आपके कौमी खजाने में रखवाए ताकि वो पोजीशन मुस्तहकम हो। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ ही रहा है। जी सर, अब हमारी अगली खबर है सीडीए के हवाले से। सीडीए के 709 अफसरान को असासे जाहिर न करने पर नोटिस, असासाजात जमा न कराने पर चेयरमैन सीडीए के हुक्म पर इंसबाती कार्रवाई शुरू की गई। जी हाँ, ये चेयरमैन अमर अली अहमद साहब हैं, माशाल्लाह वो बहुत एक अच्छी फैमिली से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चीफ कमिश्नर का भी चार्ज उनके पास है और चेयरमैन सीडीए का भी, तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद का कोई शहरी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सीडीए से कोई गिला शिकवा न रखता हो। और सीडीए जो है यहाँ पे चूँकि एक मनी मेकिंग का अदारा समझा जाता है, तो इसके अफसरान के ऊपर इसलिए नज़र रखी जाती है। इन अफसरान को चाहिए कि फौरी अपने असासे ज़ाहिर कर दें, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया, ये था हमारा आज का प्रोग्राम।
امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.